اسد صاحب اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ حماس نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اسرائیل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ بےتابی بھی پائی جاتی ہے اور کچھ امریکہ کا پریشر، دیگر ممالک کا پریشر، امریکہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی پریشر ڈالا ہے، بظاہر تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو پشت پناہی کر رہا تھا، پہلے ان کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب یہ جنگ بندی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ان حملوں کا ہونا، تو اس کا کوئی کنکریٹ حل نکلنا بہت ضروری ہے، اس کی اشد ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سیرش. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو آپ نے یہ رپورٹ آپ کے چینل نے بڑی اچھی چلائی، اسپیشلی جو کچھ انسیڈنٹ کل کے دن کے اندر ہوئے ہیں اور اوورآل اگر اس سارے قضیے کو دیکھا جائے، اسپیشلی 10 مئی سے جو شروع ہوا اور 22 مئی تک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 232 جو ہمارے فلسطینی بہن بچے، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے، وہ بالکل اس کی بھینٹ چڑھ گئے، شہید ہو گئے. اور آپ نے ٹھیک کہا جی کہ 55,000 سے زائد لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہو گئے، ڈسپلیس ہو گئے اپنے ہی ایریا. اور ایک بڑی اچھبے کی بات ہے، یہی اسرائیلی تھے، یہی جوز تھے جو کہ 1947 کے اندر شپس کے اندر ان کو لایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کچھ ہزار لوگ تھے جو کہ یو کے نے یہاں پر آ کے آباد کیے تھے کہ جی یہ ان کا یہ ہوم لینڈ ہوگا. جب ان کو لایا گیا تھا تو یہ تاریخی حقائق ہیں، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی اسٹیٹ ایز سچ نہیں ہوگی، یہ اس کا آٹونومس باڈی ہوگی جس کے اندر یہ آٹونومس ایسا ایریا ہوگا کہ جس کے اندر یہ جوز آباد ہو سکیں گے. اینڈ امیجن کریں کہ اگلے 73-74 ایئرز کے اندر پوری ایریے کی حیت کو تبدیل کر دیا. جی سو مچ تو کہ آپ یہ دیکھیں کہ 75% ایریا اس وقت جو ہے وہ اسرائیلیوں کے پاس ہے، اور جو نیٹوز تھے جو کہ فلسطینیوں کی عربوں کی بات کرتے ہیں، ہارڈلی 25% ایریا، اور وہ بھی دیکھیں کہ کچھ غزہ کے اندر ہے، کچھ کے اندر ہے. اور اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ کرنل صاحب میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی، اس وقت ہمیں تجزیہ کار فاروق عادل صاحب نے بھی جوائن کر لیا، میں ان سے بھی بات کروں گی. لیکن ناظرین، ہم اپنی ٹرانسمیشن میں واپس آتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اور جو کچھ ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں علامہ جمیل احمد صاحب نے جوائن کیا جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اور فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب بھی ہیں. تو علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اس کے بعد خود اس کی دھجیاں اڑائیں کہ جب مسلمان جشن منانے میں مصروف تھے، سجدہ ریز تھے مسجد اقصیٰ میں، تو ان پر ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، تشدد کیا گیا. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے مخاطب ہے آپ؟ جی مخاطب ہیں آپ؟ جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی صورتحال ہے، اور اب اس کی یہ جو چہرہ ہے نا یہودیوں کا، ایک مکروہ چہرہ، وہ عالم دنیا کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ پہلے جس معاہدے پر یہ دستخط کرتے ہیں اور سیز فائر کرتے ہیں، جب مسلمان اس کی فتح مناتے ہیں، شکرانے ادا کرتے ہیں کہ یعنی اس چیز پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم نے اتنی جانیں دے دی ہیں مگر ہم تیرے حرم کو بچانے میں سرخرو ہیں، تیری مسجد کو بچانے میں سرخرو ہیں، تیرے گھر کو بچانے میں سرخرو ہوئے. تو جب وہ سجدے شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کی بربریت پھر سے کی جاتی ہے. اس پر عالم اسلام کے ساتھ ساتھ عالم دنیا کی طاقتوں کو سوچنا ہوگا کہ دہشت گرد ہے کون اصل میں. نہتے مسلمانوں پر پہلے حملے کرنا، نہتے مسلمانوں کو پہلے ٹارگٹ کرنا اور ان کی املاک کے ساتھ ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا، اس کے بعد جب وہ اپنے خدا کی، اپنے ایک معبود برحق کی عبادت میں مشغول ہوں تو ان پر اس طرح کی بربریت کرنا در حقیقت میں یہ ان کے مکروہ چہرے کو سب کے سامنے واضح کرنے کے لیے کافی ہے. علامہ صاحب، اس میں جو چیز جس پر روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ان کا جذبہ، کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ فوج کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں، ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، جنگی آلات نہیں ہیں، وہ سسٹم نہیں ہے جس سے یہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈٹے رہے. اور آپ ان کا جذبہ دیکھیے کہ ان پہ اعتماد کتنا ہے کہ انہوں نے پھر جشن بھی منایا، خوشی سے اپنی فتح کا اعلان بھی کیا. جی دیکھیے یہ وہی ہے. جنگ بدر کو آپ یاد کریں، جب کفار مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالے ہیں، تو یہ تم کس پر بھروسہ کرتے ہو اور تمہیں کیا چیز جتوائے گی اور تمہیں کس چیز کی ڈھارس ہے؟ تو انہوں نے کہا نا ہم تیر پر تکیہ کرتے ہیں، نہ بھالے پر تکیہ کرتے ہیں، ہم پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہیں.
ہم اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے نا وہ سرشار ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک بھی اغیار اور یہ کفار و مشرکین جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد ان کو کسی بات سے مانے نہیں کرتا. بالکل آپ نے بجا فرمایا, بالکل آپ نے بجا فرمایا. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر مسجد اقصیٰ کی آزادی کی, مقبوضہ فلسطین کی آزادی کی راہیں ہموار کی ہیں, اور جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جذبہ ہی ہے جو جتواتا ہے, اعتماد پیدا کرتا ہے. میں آپ سے یہ کرنل صاحب سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی اس ساری صورتحال میں جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ ترکی نے تجویز دی, پاکستان کی تجویز تھی کہ عالمی فورس جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے جو وہاں جائے اور جا کر ان کو بھی تحفظ فراہم کرے اور فلسطینیوں کے لیے وہاں پر جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے کچھ کرے. تو اس ساری صورتحال میں جب یہ دوبارہ سے اٹیک کر رہے ہیں اور الجرح جو ان کا علاقہ بتایا جا رہا ہے, شیخ الجرح, وہاں پر تو باقاعدہ فورسز آ گئی ہیں جو مکانات بھی خالی کروا رہی ہیں, کچھ ایسی خبریں ہیں, تشدد بھی ہو رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں اس فورس کا تشکیل پانا اور وہاں جانا کتنا ضروری ہو گیا ہے؟ اسپیشلی انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس انڈر دی UN مشن. اور آپ یقین مانیے کہ یہ اب جب سے یہ پروگرام آپ کے چینل نے شروع کیا, کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہم بھی یہاں سے کر چکے ہیں, سجیشن دے چکے ہیں کہ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا اسرائیل کی اٹراسٹیز کا یا اسٹیٹ ٹیررزم کا, جب تک کہ وہاں پر ایک مسلمہ اور ایک مضبوط جو ہے وہ انٹرنیشنل فورس تعینات نہیں ہوتی. تو ویسٹ بینک کو بھی ایک لحاظ سے کور کرے اور ساتھ ہی غزہ کی بھی بات کرے اور بیت المقدس کی بھی ہم بات کریں. دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کے جو مشن ہے وہ تو ایون انڈیا پاکستان کے اندر موجود ہے, اینڈ دیٹ ٹو آلموسٹ کو 70 سال ان کو ہو رہے ہیں. تو وائی کانٹ اٹ بی دیئر ان, جب اتنی سیریس سچویشن وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. UN کے مختلف مشن پیس کیپنگ کے اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور ایون افریقن کنٹریز کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو اس وقت فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. یہ اسپیشلی ہم اگر اسرائیل کی اور فلسطین کی آپس کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے ڈسکشن کے اندر جو ایک بات کی تھی وہ ان کے فلسطینیوں کے جذبے کی بات کی تھی. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ 12 دنوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا نا, صرف راکٹ انہوں نے سرٹلی فائر کیے. آئرن ڈوم تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. کہنے کو تو بہت باتیں کہہ سکتے ہیں جی کہ اس نے بڑا ان اٹیکس کو روکا, راکٹس کو تباہ کیا, لیکن یہ بتاتے نہیں اندر میں کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے. بالکل بالکل. اور وہ جو فیئر اور پینک آپ نے اسرائیلیوں کے اندر اس دفعہ دیکھی ہے, اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. تباہی و بربادی جو انہوں نے ایکچولی ویسٹ بینک کے اندر اس سے پہلے کرتے رہے اور پھر غزہ میں جو اس دفعہ کی, آپ سوچئے وہ فوٹیجز ہم سارے دیکھتے رہے, آپ دیکھتے رہے کہ وہاں پہ بم گر رہے اور پھر آگ کے شعلے اور دھوئیں جس طریقے سے بلند ہوتے ہیں. آفٹر آل وہ کسی کا گھر جلتا ہے, کسی کا کوئی مدرسہ ہے, کوئی اسکول, کالج, آپ یہ دیکھیں. اور یعنی اگر ایک طرف اسرائیلی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ان کے 12 سولجر جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, تو دوسری طرف کا سکور دیکھ لیں 232 کا آتا ہے, یہ نقصان نہیں کا ہوا. بٹ دونوں طرف دیکھ لیں وہ جذبے کی بات ہوتی ہے. جس طریقے سے جشن ہمارے فلسطینی بہن بھائی اور بچوں نے منایا روڈ کے اوپر آ کے, دیٹ واز دی فیکٹر. بالکل بالکل آپ ٹھیک